السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گونج. اور آج اگر دیکھیں تو پارلیمنٹ میں گونج تھی، اور وہ جو گونج تھی گو زرداری گو. آج پریزیڈنٹ زرداری نے خطاب کیا، اور آف کورس یہ آپ کو پتہ ہے کہ فرسٹ خطاب جو پریزیڈنٹ کرتے ہیں، اور سینٹ اور پارلیمنٹ دونوں سے، اور اس کے علاوہ سروسز چیفز بھی موجود ہوتے ہیں، وزرائے اعلیٰ بھی ہوتے ہیں، گورنرز بھی ہوتے ہیں، لیکن نہ آج سیکورٹی چیفز تھے، نہ وزرائے اعلیٰ تھے، اور نہ ہی کوئی بھی گورنر پہنچا. اور اس کے علاوہ بس ایک جو طوفان بدتمیزی تھی، کوئی بغل بجا رہا تھا، کوئی باجا بجا رہا تھا، اور اس کے باوجود زرداری صاحب نے اپنی اسپیچ مکمل کی یا نہیں کی. یہ تو گور خان صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو نہیں کمپلیٹ کرنے دی اپنی تقریر، لیکن جو بات پتے کی ہے اور جو انہوں نے کی، جس کو سننا چاہیے تھا میرا خیال ہے اپوزیشن کو، وہ کیا تھی ذرا سنتے ہیں، اگر آپ میک آؤٹ کر سکیں امidst the شور. I believe we can resist the political atmosphere to reflect more light than heat if we really want to. But it will need all of us to step back and decide what matters the most. I mean all of us. At the end of the day, it is up to all of us to turn challenges into opportunities, because that is what robust nations do. That is what robust nations do, and robust nations don't do what they did today. کیونکہ کچھ ڈپلومیٹس بھی یہاں پر موجود تھے، بہت زیادہ شور شرابہ تھا، اور ہم نے کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ کوئی سکون سے پریزیڈنٹ نے خطاب کیا ہو. ہر کسی کو کسی نہ کسی اختلاف رہتا ہے، لیکن آج ذرا یہ کوئی نیا ٹرن آیا ہے اس بدتمیزی میں، اور یہ بہرحال پارلیمنٹ کے لیے اچھی خوش آئند بات نہیں ہے. لیکن ساتھ ساتھ تھوڑی دیر بعد اگر ہم نے آلو برانچ دیکھا، زرداری صاحب نے ہولڈ آؤٹ کیا، مفاہمت کی بات کی، تو تھوڑی ہی دیر بعد خواجہ آصف صاحب کا بیان آیا کہ یہ ملک دشمن ہے. اور آف کورس دیٹ واز ان لائٹ آف شیر افضل مروت صاحب کا جو بیان جو انٹرویو میں چلا تھا، اور جس سے وہ ظاہر ہے پی ٹی آئی نے اپنے آپ کو ایسوسیٹ کر لیا ہے. لیکن بہرحال انہوں نے کہا یہ ملک دشمن ہے، اور ان کو ملک دشمنوں کی طرح ہی ان کو ڈیل کرنا چاہیے. اب ملک دشمن تو جو فینٹاسٹک کپ آف ٹی والے بھی تھے، ملک دشمن تو نامعلوم افراد بھی ہیں، تو یہ ملک دشمن کے ساتھ کیا ٹریٹمنٹ ہوگی، اب یہ بھی پوچھنا ذرا ضروری ہو گیا ہے. لیکن پی ٹی آئی لگ رہا ہے کہ بالکل ہی کوئی اور یا تو ایٹماسفیئر میں زندہ ہے یا کوئی اور ہی ملک میں رہتی ہے، کیونکہ رؤف حسن صاحب نے آج بڑی پازیٹیو گفتگو کی ہے اینڈ کہہ رہے ہیں دس از دا لاسٹ کاؤنٹ ڈاؤن. اب ہم بات کریں گے بیرسٹر عقیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، نو سملیت نواز سے، اور مہربان قریشی ہمیں موقف دیں گی پاکستان تحریک انصاف کا. بیرسٹر عقیل صاحب سب سے پہلے آپ ہی کے پاس آتی ہوں، کیونکہ ایک تو یہ کہ بدتمیزی تو تھی ہی، اور ظاہر ہے کہ پھر ڈائز کے اراؤنڈ بھی ایک ڈسرپشن رہی. لیکن زرداری صاحب نے جو بات کی ہے وہ ظاہر ہے ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ وہی بات کرتے ہیں جو پرائم منسٹر اپنی ایڈوائس پر ان کو کچھ پوائنٹس دیتے ہیں. سو یہ مفاہمت آئیڈیا آپ کی حکومت کا ہی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سنا بہت بہت شکریہ. سب سے پہلی تو بات ہے جو ایک رقص کریٹ کیا گیا نیشنل اسمبلی کے فلور کے اوپر، وہ آج پوری دنیا نے دیکھا، اور جس طرح کی روایت یہ لوگ قائم کر رہے ہیں اس کو ہائیلی کنڈیمیبل ہے. جہاں تک دیکھیں نا، یہ ان کے ممبرز جو ہیں وہ انہوں نے جس طرح کے وہ ہارنز لے کے آئے ہوئے تھے، جس طرح کی انہوں نے نعرے بازی کی، مطلب احتجاج سے آپ کو کوئی منع نہیں کر رہا، لیکن آپ احتجاج کسی قاعدے و ضوابط کے مطابق کسی زمرے میں اپنے احتجاج کو لے کے آئیں. آپ احتجاج آج پوری ڈپلومیٹک کمیونٹی وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی، پورے ایمبیسڈرز بیٹھے ہوئے تھے، اور کتنے سفارتکار بیٹھے ہوئے تھے. ہم کیا پیغام دے رہے ہیں دنیا کو، اور ہم پاکستانی قوم کو، پاکستانی عوام کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ دس از ہائیلی کنڈیمیبل، اینڈ آئی تھنک ایکشن شوڈ بی ٹیکن اگینسٹ دیز ممبرز جو فرام ون پولیٹیکل پارٹی، جو کہ انہوں نے رول 30 کی وائلیشن کی ہے. And I think the Speaker must actually call into question and call a vote on this pursuant to Rule 21. اوکے مہربانو. اب میں ظاہر ہے کہ یو کانٹ جسٹیفائی جو آج ہوا تھا، ٹھیک ہے، غصہ اپنی جگہ ہے، آپ فارم 45 47 کی بات بھی کر لیں، آپ بوگس پارلیمنٹ بھی کہہ دیں، لیکن اسٹل پارلیمنٹ تو ہے، اور ایک صدر زرداری صاحب خطاب کر رہے ہیں، تو اس کو مطلب تھوڑا سا تو یو کوڈ ہیو کیپٹ اٹ ڈاؤن.
जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम सना, एंड थैंक यू फॉर दी अपॉर्चुनिटी। देखिए, हम पार्लियामेंट के अगर तकद्दुस की बात करते हैं तो आपके आइन में लिखा है पार्लियामेंट कहाँ से डिराइव करती है अपनी लेजिटिमेसी, और जो उसकी सॉवरेंटी है, जो तकद्दुस जिसे हम कहते हैं, वो डिराइव करता है लोगों के, आवाम के वोट से, कि लोगों के चुने हुए लोग अपने वोट से वो पार्लियामान में आएँ और वो हल्फ उठाएं और वो उस पार्लियामान को मायने दें। तो जब आप, इसका बुनियादी नुक्ता ही यही फ्लॉड है, आपके पार्लियामान में ऐसे लोग नहीं बैठे हैं जो आवाम के मुंतखब करता है, जो जिनको आवाम ने चुना है, तो पार्लियामेंट का तकद्दुस तो वहीं पे पामाल हो गया 8 फरवरी की रात को, जब इन्होंने नकली फॉर्म 47 के तहत लोगों को ऐवान में बुलाया और स्ट्रेंजर्स इन द हाउस से हल्फ उठवाया। तो और जहाँ तक मेरे भाई डिप्लोमेटिक कम्युनिटी की बात कर रहे थे, तो डिप्लोमेटिक कम्युनिटी तो पिछले 1.5 साल से देख रही है कि पाकिस्तान में किस तरह आइन को रोंदा गया है। आपकी आइनी शराइत थी कि आपने 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शंस करवाने थे, उसको उन्होंने देखा किस तरह पामाल किया गया। उसके बाद आपने देखा कि किस तरह एक जमात के खिलाफ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई। आपने देखा कि किस तरह आपकी अदालतें चल रही हैं। आपने देखा कि किस तरह इमरान खान साहब के खिलाफ आपने उजलत में इंसाफ के तकाज़ों को ठुकराते हुए केसेस चलाए और सज़ा दी। अवाम तो और डिप्लोमेटिक कम्युनिटी तो ये भी देख रही है कि किस तरह ढिठाई से मैंडेट अवाम का चोरी हुआ है और ढीठों की तरह लोग बैठे हुए हैं। डिप्लोमेटिक कम्युनिटी ये भी देख रही है कि 6 हाई कोर्ट के मोतबर जजेस ने एक ख़त लिखा जिसमें वो दबाव का खदशा बयान कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि उनको ज़दोकोब किया जा रहा है और रियासत के कान पे तो जूं नहीं रेंग रही। तो डिप्लोमेटिक कम्युनिटी की दुहाई ना दें तो बेहतर है, क्योंकि लोग देख रहे हैं कि हमने अपनी रियासत और अपने मुल्क को और अपनी जमहूरियत को एक मजाक ही बना दिया है। ठीक है अकील साहब, ये बात बहुत हो चुकी कि जाहिर है कि ये बोगस पार्लियामेंट है, फॉर्म 45 47 मैं कह रही हूँ, अगर बात शुरू करनी है, मुफाहमत की बात करनी है और तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ मिलाना है, जिस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, चाहे आप उसको पसंद करें ना पसंद करें, वो दे आर पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल सर्कल। सो इफ यू वांट टू ब्रिंग देम टू द टेबल, यू विल हैव टू एटलीस्ट लिसन टू वन ऑफ देयर डिमांड्स, और उनकी डिमांड यहीं से शुरू होती है 8 फरवरी से। तो क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि मतलब जरदारी साहब इंटरवीन करें या शहबाज शरीफ साहब को एडवाइस करें, या शहबाज शरीफ साहब एडवाइस कर दे जरदारी साहब को कि मतलब कम से कम इनको इस 8 फरवरी वाले मामले पर ये कोई बात हो सके, कोई ऑडिट करा सकें, या आप इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तादाद बढ़ा दीजिए, क्योंकि इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तादाद बहुत कम है, महीनों सालों लग जाते हैं। सो कैन यू डू समथिंग, कोई ऑलिव ब्रांच आप होल्ड आउट कर सकते हैं? सना, थैंक यू वेरी मच। और इसमें बिल्कुल आपने कहा कि ऑब्वियसली वील हैव टू स्पीक विद आवर एलाइज एज वेल। वी नॉट द ओनली पार्टी इन गवर्नमेंट, ऑफ कोर्स हमारे साथ एलाइज हैं, हमने उनसे भी डिस्कशन करनी है। उन्होंने कल हमें वोट दिया है हुकूमत बनाने के लिए, तो हमें उनसे भी बात करनी पड़ेगी, उनको भी ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कितनी ही कोई ना ख्वाहिश हो कि हम हर किसी पार्टी के साथ उसको लेके चलें साथ अपने, और उनके साथ अच्छे रवाबित भी कायम करें और मुल्क की खातिर जो है उनको ऑन बोर्ड लेके चलें। लेकिन जहाँ तक इन्होंने मेरी बहन ने बात की, तो इनको ये भी सोचना चाहिए कि हमें इससे ज़्यादा शायद रिजर्वेशंस 25 जुलाई 2018 के इलेक्शन पे थी, जब RTS RMS बैठा। उसके बाद तो हमने तो नहीं कहा इनको, हम जैसे तैसा मैंडेट ये लेके आए, ऐवान में आए, एंड ऑफ कोर्स यू नो जो जिस कॉन्स्टिट्यूशन की ये बात कर रही है, तो इनको ये भी सोचना चाहिए कि उस टाइम भी कॉन्स्टिट्यूशन को जो खिलवाड़ किया गया, तो अब ये हमारे पे एलिगेशंस लगा रहे हैं। तो इस तरह एलिगेशन से मामला सेट नहीं होगा। इलेक्शंस हो चुके, वट एवर द इशू इज विद 45 47 46 49, उससे वील हैव टू गो बियॉन्ड दैट, वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। और आज सदर साहब ने अपने एड्रेस में यही बात की कि जो पोलराइजेशन है इसको खत्म करना पड़ेगा। इकोनॉमिक हालात आपके इतने अच्छे नहीं है, और अगर बाहर से आपकी इन्वेस्टमेंट आ रही है, व्हाई इज इट दैट वन पॉलिटिकल पार्टी और वन पर्टिकुलर पार्टी इज एक्चुअली सैबोटाजिंग द एंटायर इन्वेस्टमेंट प्लान्स दैट द गवर्नमेंट हैज। तो ये तो पहले से शुरू हुए में, आपको याद होगा 2014 में चाइनीज सदर का जब विजिट था, इन्होंने धरना दिया, वहां से वो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट, इतना बड़ा इंपॉर्टेंट विजिट था, वो खत्म हो गया। उसके बाद MBS का विजिट था 22 में, उसके बाद ये इन लोगों ने वहां पे उस टाइम धरने की सिचुएशन शुरू कर दी। So olive branch, definitely as a politician, I think we need to bring all the parties together. तो हमें अब लॉ में तो चेंजिंग नहीं हो सकती ना,
یہ کہتے ہیں کہ ہماری جو اب سٹنگ ججز کی بات ہو رہی ہے کہ سٹنگ ججز ہی جو ہیں ان کو لگایا جائے، تو وہ لگے ہیں سٹنگ ججز ہائی کورٹ کے. میں صوبہ پنجاب کی بات کر رہا ہوں الیکشن ٹرائبیونلز کے لیے. ان میں دیکھیں اگر یہ کوئی ٹی او آر سیٹ کریں، کوئی بات کرنے کی طرف آئیں، صرف اگر انہوں نے احتجاج برائے احتجاج کرنا ہے اور کوئی آگے کسی سمت میں اور کسی پازیٹیوٹی کی طرف نہیں جانا، تو دین تو یہ معاملہ یہاں پہ اسٹینڈ اسٹل رہے گا. There has to be some sort of movement from their side as well. ٹی او آر سیٹ کریں، اپنے لیڈر آف اپوزیشن کو کہیں کہ ہمارے ساتھ بات کریں، ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں، چلیں پہل ہم ہی کر لیتے ہیں، لیکن ہمیں اپنے ایلائی سے بات کرنی ہے. And I think for Pakistan we'll have to obviously speak to all the political parties and take them on board, کیونکہ سچویشن جو ہے وہ اس طرح کی نہیں ہے کہ ہم اور فسطائیت کی طرف جائیں یا اور زیادہ اکنامک ڈارکنیس کی طرف جائیں. تو we'll have to obviously come to dialogue and we'll have to sit together at the end of the day. ایک اور امپورٹنٹ بات جو زرداری صاحب نے کی، مہربان آئی ووڈ لائک یو ٹو ٹیل می کہ آپ لوگوں نے کچھ ٹی او آر سوچے، لیکن ایک بات جو زرداری صاحب نے کی کہ we don't have enough time, we have to hurry, and that is because democratic processes جو ہوتی ہیں وہ اس طرح سے نہیں چل سکتی ہیں. اگر آپ اس طرح سے لڑتے رہیں گے، اس طرح سے ایک اسٹینڈ آف کریٹ رہے گا، تو پھر the saints will come marching in. So you also don't have بہت زیادہ وقت نہیں ہے آپ کے پاس، آپ کو جلد فیصلے کرنے ہیں. جو یہ میں بات کر رہی ہوں، کوئی آپ ٹی او آر سیٹ کر لیں، کوئی آپ کے لیڈر آف دی اپوزیشن جا کے بات کر لیں، کچھ تو شروعات ہو. جی ثنا، بالکل بالکل، جہاں تک یہ مفاہمت کی بات کر رہے ہیں اور ٹی او آر سیٹ کرنے کی بات کریں، دیکھیے پہل ہمیشہ حکومت کو کرنی پڑتی ہے. تو حکومت میں یہ بیٹھے ہیں، ایک طرف زرداری صاحب آپ نے خود بتایا مفاہمت کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف انہی کی جماعت سے، عقیل صاحب کی جماعت سے بڑے سینئر لیڈر ہیں خواجہ آصف صاحب، ان کی طرف سے بیان کیا آتا ہے کہ یہ ملک دشمن ہے اور ان کے ساتھ اسی طرح برتاؤ کرنا چاہیے جس طرح ملک دشمنوں کے ساتھ کیا جاتا ہے. تو اس جو ان کی سٹیٹمنٹ ہے، اس سے آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ مفاہمت چاہتے ہیں، یہ دل بڑا کرنا چاہتے ہیں. آپ کے سامنے ہے عید کا موقع تھا، اس کے اوپر نہ خان صاحب کو، نہ میرے والد شاہ محمود قریشی صاحب کو نماز تک پڑھنے نہیں دی گئی. آپ کے سامنے ہے 9 مئی کے کیسز. پنڈی کی صرف بات کر لیتے ہیں، ابھی ٹیوزڈے کے دن 2 دن پہلے ہی اس کی ایک ہیئرنگ تھی اور ریاست کی طرف سے ہی ایک آئی اپلیکیشن کہ جج ریکیوز کرے. اب جج بھی ریاست کا، پروسیکیوشن بھی ریاست کی، ریاست کو ہی اس میں کانفیڈنس نہیں ہے اور یہ صرف اس کو ڈیلے کرنا چاہتے ہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بدنیتی پہ مبنی ان کے سارے اقدام ہیں. اگر یہ واقعی چاہتے ہیں کہ ہم آگے چلیں اور مفاہمت ہو اور کوئی گفتگو ہو اور ٹائم کم ہے، تو ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں جی ٹائم کم ہے، آپ ضائع مت کیجئے، آپ لوگوں کے ساتھ انصاف کیجئے، آپ عدالتوں میں بھی انصاف دیجئے اور آپ لوگوں کو ان کے مینڈیٹ کا بھی انصاف دیجئے. اگر آپ واقعی ملک کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں، کیونکہ ملک کو بہت ہی مشکلات درپیش ہیں، اس سے تو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، ہم سب اس بات سے متفق ہیں، تو پھر پٹ یور بیسٹ فٹ فارورڈ. مگر یہ بیسٹ فٹ فارورڈ نہیں آگے رکھ رہے. یہ یہاں پر ملک دشمنی اور دشمنوں کے ساتھ جو برتاؤ کرنا ہے، ان کو دیوار سے لگا دو، ان کے سر قلم کر دو، ان کی طرف سے تو یہ بیانات آتے ہیں. تو ماحول انہوں نے بنانا ہے. جہاں تک انہوں نے انویسٹمنٹ کی بات کی، تو میرے بھائی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے، مگر شاید یہ بھول رہے ہیں کہ انویسٹمنٹ کے لیے کس قسم کا ماحول درکار ہوتا ہے. انویسٹمنٹ جب آپ کو ملک میں لانی ہوتی ہے تو آپ کے ملک میں ایک شفافیت، ایک اوپننس، ٹرانسپیرنسی ہونی ہوتی ہے. آپ کے ملک میں آپ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو بین نہیں کرتے، آپ مین سٹریم میڈیا پہ قدغن نہیں لگاتے، اس کو کنٹرول نہیں کرتے، آپ کی عدالتیں جو ہیں وہ دباؤ کا شکار نہیں ہوتی ہیں. آپ کے یہ ساری انوائرمنٹ ہے. آپ اپنی جو سیاسی حریف ہیں ان کو آپ دیوار سے نہیں لگاتے. آپ کے سامنے ہے پنجاب میں بائی الیکشنز ہو رہے ہیں، 3 دن میں ہم پولز کو جائیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پنجاب میں کس طرح پھر پولیس گردی کی جا رہی ہے. ہمارے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کے گھروں کے باہر پولیس کھڑی کی جاتی ہے، لوگوں کو وہی ہراسا جا رہا ہے، زد و کوب کیا جا رہا ہے. ہم نے جو لسٹ تشکیل دی تھی ہمارے الیکٹڈ ممبرز کی، کینڈیڈیٹس کی، اور جو پارٹی کے لیڈرز ہیں جو اپنے ان حلقوں میں کیمپین کریں گے، ان کے خلاف ایف آئی آرز درج ہو گئی ہیں. تو کیا یہ ہے وہ ماحول؟ کیا یہ جمہوری ماحول ہے؟ کیا یہ وہ رد عمل ہے؟ کیا یہ وہ ایٹماسفیئر ہے، یا یہ بیسٹ فٹ فارورڈ ہے، یا اولیو برانچ ہے، یا مفاہمت ہے کہ جس کی یہ بات کرتے ہیں؟ ان کی آپ نے بہت اچھا آپ نے سمجھا دیا، بہت بڑا گیپ کی بات میں فرق ہے. ٹھیک ہے
बैरिस्टर साहब आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे क्योंकि जाहिर है अभी तो जनरल इलेक्शंस खत्म नहीं हुए एंड जी, जुलाई I'd like to इंतखाबात आर ऑन द वे. respond. ओ गॉड, फिर कितनी जी. हमने यस प्लीज सर प्लीज जी. जी, इसमें सबसे पहले मैं अपनी बहन जी, को अगर please, बता दूं तो आई थिंक कि जितनी मीडिया पे कदगन या जितनी मीडिया के ऊपर पाबंदियां लगी थी, मेरे ख्याल से वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है. वो पीटीआई का ही दौर था और उनकी अपनी पार्टी थी. अभी आपको क्या, आप बैठी है मीडिया पे विन अ लाइव शो, आप बताएं कि क्या आपको कहा गया है कि कोई एक पर्टिकुलर नैरेटिव को टोक किया जाए या किसी एक सियासी जमात को प्रेफरेंस दी जाए? बिल्कुल भी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है. ना मीडिया मैनेजमेंट की जा रही है, ना कोई मीडिया की फ्रीडम को इंश्योर किया जा रहा है. ऑब्वियसली जो मीडिया I wasn't allowed on screen जब इमरान खान साहब का दौर था. So I understand. जी बिल्कुल, यही तो मैं इनको याद नहीं करवाना चाह रहा हूँ कि ये आई थिंक बहुत जल्दी भूल जाती हैं मेरी बहन चीजें. सो आई थिंक यू नो देयर हैज टू बी सम सॉर्ट ऑफ अ मेमोरी जॉगिंग फॉर देयर पार्टी ऑफिशियल्स एंड पार्टी मेंबर्स एज वेल. जहां तक ये इन्वेस्टमेंट की बात करती है, इन्वेस्टमेंट बहुत कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है. एक ट्रस्ट रिपोज किया जा रहा है फॉरेन इन्वेस्टर्स की तरफ से, लेकिन उसको डीरेल करने की जो इनकी पार्टी मेंबरान की जो एक लाइन लगी हुई है, एंड स्टार्टिंग विद शेर अफजल मरवत साहब, आपने देखा कि उन्होंने कितना एक गैर जो है ऐसा बयान दिया उन्होंने. एंड इट्स वेरी इररिस्पॉन्सिबल ऑफ हिम टू स्टेट दैट कि किसी एक मुल्क के जो है उसको अब ये शुरू हो जाएंगे. पहले अमेरिका के साथ शुरू हुए, फिर सऊदी के साथ, अब पता नहीं ये कौन कौन सी जो है मुल्कों को साथ लेके आएंगे और उनके ऊपर एलिगेशंस लगाएंगे, इवन दो कि आपकी पार्टी ने उसके साथ अपने आप को डिसएसोसिएट किया है. लेकिन यू नीड टू बी वेरी माइंडफुल ऑफ द फैक्ट कि फॉरेन इन्वेस्टर अगर आ रहे हैं और हमारी जो डिप्लोमेटिक आइसोलेशन थी उससे आखिरकार हम फाइनली अगर बाहर निकल रहे हैं. आपके दौर में तो इतनी डिप्लोमेटिक आइसोलेशन थी, चाइना डिडंट वांट टू स्पीक टू यू, साउदीज वर वेरी एंग्री एट यू, अमेरिका से तो फोन तक आपको नहीं आया, ना कोई बात करता था. तो डिप्लोमेटिक फ्रंट पे इतनी आइसोलेशन थी. एंड नाउ ऑब्वियसली वीव ओपन अप टू द वर्ल्ड, वी वांट टू स्पीक टू एवरीबडी एंड वी वांट टू हैव गुड रिलेशंस विद ऑल द कंट्रीज. तो आप ये अगर दुरुस्त समत और पॉजिटिव उसकी तरफ जा रहा है तो इनको अब इस पे इश्यूज आ रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट क्यों आ रही है, ये मुल्क क्यों आ रहे हैं, इनके लीडर्स क्यों आ रहे हैं. तो असल वजह ये है कि इनका जो एक बयानिया है, जो मनगढ़ंत झूठा बयानिया, वो ऑब्वियसली ग्राउंड जीरो पे चला जाएगा और उस पे इनकी ऑलरेडी उस बयानिए में कोई दमखम तो रहा नहीं है. तो जिस तरह सियासी और हमारा मईशत का वो मुस्तहकम होगी और इस्तेकाम आएगा तो डेफिनेटली इनका तो बयानिया जो झूठ पे मबनी है, दैट ऑब्वियसली वो ख़त्म हो जाएगा. बट इट्स नॉट अ बैटल ऑफ who's worse off. मतलब अब आप इतने बुरे नहीं थे, ये ज्यादा बुरे थे, और ये कम बुरे हैं और आप ज्यादा बुरे. अब ये इसका बैटल नहीं है ना. बैटल तो ये है कि मुल्क के लिए बेहतरी लानी है और सबको इकट्ठे मिलकर चलना है. इसके लिए अब आपको एक फुट फॉरवर्ड करना पड़ेगा. जो मेहरबानों की इस वक्त जो शिकायत हैं वो पंजाब के हवाले से वो दुरुस्त है. मतलब फिर उनको ज़दोकोब किया जा रहा है, फिर पुलिस गर्दी हो रही है. तो ये रुकनी पड़ेगी ना कहीं आपको ये तासुर तो देना पड़ेगा कि you're going to play fair. No, I agree with this. लेकिन उसकी ये भी एक देखे ना, another part of this is कि जो 9 मई में इन्वॉल्व हैं, जो 9th मई के केसेस में इन्वॉल्व हैं, उनको तो खुली छूट नहीं दी जा सकती. Why should they be allowed to contest the elections if they've been against the state? So obviously if they're asking for some sort of mercy or if they're asking for some sort of positive outcome from the state कि हमें हुकूमत भी दे, हमें स्टेट भी दे थोड़ी स्पेस कि हम politically जो है वो पॉलिटिकल ग्राउंड में कंटेस्ट कर सकें, तो नॉट दोज दैट हैव बीन इन्वॉल्व्ड इन May 9th के इंसिडेंट में, उनको तो इजाजत नहीं होनी चाहिए. तो वो आई थिंक इस कॉन्टेक्स्ट में मेहरबानो यू वांट टू इंटरजेक्ट. ऑब्वियसली एक मिनट, मेहरबानो वांट्स टू इंटरजेक्ट. एक मिनट, लेट मी जस्ट एक मेहरबानो जी जी बताएं. जी बिल्कुल, कता कलामी माफ अकील साहब, मगर ज़रा दुरुस्तगी कर दूं. 9 मई के लोगों को, या जो आप कह रहे हैं जो 9 मई में मुलव्विस हैं, उनको तो आपने जेलों में रखा हुआ है पिछले 10 माह से, और उन केसेस में तो कोई पेशरफ्त ही नहीं हो रही है. तारीख पे तारीख लगती है, और 9 माह भी नहीं, मैं तो कहती हूँ अब 11 महीने हो गए हैं, आप कोई शवाहिद ही नहीं सामने ला सके हैं. अगर तो आप संजीदगी के साथ उन केसेस को चलाएं. आपके सामने है आलिया हमजा और सनम जावेद
ان دونوں کو ایک طرف بیل ملی اور دوسری طرف آپ نے ان کے اوپر ایک اور جھوٹا مقدمہ کر دیا. یا تو وہ لاہور میں تھے یا وہ میاں والی میں تھے 9 مئی کو, دونوں جگہ پہ وہ ہو نہیں سکتے. ہمارے جماعت کے جتنے بھی لوگ ہیں جن پہ مقدمات درجنوں مقدمات درج ہوئے ہیں وہ مختلف شہروں میں ہیں. تو آپ نے خود ہی مذاق بنا دیا ہے ایک بڑے سنجیدہ ایشو کو. ہم تو پہلے دن سے کہتے آ رہے ہیں کہ آپ 9 مئی پہ ایک جوڈیشل کمیشن بنائیں, ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری ہو. یا تو آپ کو لگتا ہے کہ ہماری جماعت میں کوئی سپر ہیروز رہتے ہیں جو کہ پاکستان کے ہر شہر میں ایک ہی دن میں پونے گھنٹے میں پہنچ گئے. وہ معاملہ تو عدالت میں ہے نا, ٹھیک ہے آپ نے ان کو کریکٹ کر دیا, لیکن ہی لیٹ می کمپلیٹ. بالکل وہ عدالت میں ہے, مگر اس میں بدنیتی ان کی ضرور دکھتی ہے. اور جب ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا پولیس گردی کے حوالے سے, تو یہ 9 مئی کا ایک جھوٹا بیانیہ لے آتے ہیں. یہ وہی 9 مئی کا جھوٹا بیانیہ ہے جو 8 فروری کو پاکستان کی عوام نے مسترد کیا پاکستان تحریک انصاف کو 2/3 اکثریت دے کے. یہ اس کو تسلیم کرے نہ کریں, مگر عوام جانتی ہے. عوام نے ہمیں منتخب کیا, ہمیں ووٹ دیے, ہمارے نشان ڈھونڈ ڈھونڈ کے وہ آئے. یہ تو اپنے سمبل پہ جو پورا پاکستان جانتا ہے اس پہ اپنا ووٹ نہ لے سکے. ہمارے لوگوں نے تو بینگن, چمٹا, جوتا, ڈھول, عجیب و غریب نلکا, ان جیسے سمبلز کے اوپر ڈھونڈ ڈھونڈ کے نشان دیے اور ہمیں 2/3 اکثریت دی. تو 9 مئی کا بیانیہ 8 فروری کو دفن ہو گیا تھا. اب بات صرف اتنی ہے کہ عدالتوں میں انصاف نہیں ہو رہا ہے کیونکہ ریاست کی طرف سے جو پروسیکیوٹرز آئے ہیں وہ اس کو آگے چلا نہیں رہے, وہ تاریخ پہ تاریخ مانگتے ہیں. لیکن آپ کے اسپوکس پرسن آج رؤف حسن صاحب نے جو اتنی ہنکی ڈوری پکچر پرنٹ کی ہے, مہربانو اتنی ہنکی ڈوری پکچر پرنٹ کی ہے آپ کے اپنے رؤف حسن صاحب نے کہ اب دس از دا لاسٹ اسپیل اور اب تو بالکل سب کچھ ٹھیک ہونے والا ہے, سارے انسٹیٹیوشنز اب تک ٹھیک ہونے والے ہیں. سو واٹ از دیٹ کانفیڈنس, وائی دی اینگر؟ آپ کے ساتھ تو سب اچھا ہونے والا لگ رہا ہے. انشاءاللہ جی, ہمیں سنا بہت امید ہے. ہمیں امید ہے کہ جو ہماری عدالتیں ہیں وہ مضبوط ہوں گی, وہ دباؤ سے پاک فیصلے کریں گی اور وہ کھڑی ہو جائیں گی اور وہ انصاف کریں گی پاکستان کی عوام کے ساتھ. کیونکہ جیسے یہ کہتے ہیں کہ ڈپلومیٹک کمیونٹی ہے اور جو باقی دنیا ہے وہ دیکھ رہی ہے, وہ بھی دیکھ رہی ہے اور وہ بھی تشویش کا اظہار کر رہی ہے. اگر تو واقعی کچھ لوگ ملوث تھے, یا جس طرح یہ کہتے ہیں ہماری پوری جماعت 9 مئی میں ملوث تھی, تو 11 مہینے تو بہت ٹائم ہوتا ہے کہ آپ شواہد لے کر آئیں اور آپ ان کو پروسیکیوٹ کیجئے. ہم نے پہلے دن کہا کہ جو ملوث ہے آپ بالکل, آپ کے پاس شواہد ہیں, آپ پروسیکیوٹ کیجئے. مگر ان سے تو پروسیکیوٹ ہی نہیں ہو رہا. یہ تو ابھی تک بیلز کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے, بیلیں لوگوں کو نہیں مل رہی. لوگوں کو بیلز روکنے کے لیے یہ کیس کی پیش رفت نہیں ہونے دے رہے ہیں. جی اوکے عقیل صاحب, میں لاسٹلی آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کیونکہ آف دا ٹاپک میں آئی ڈونٹ گیٹ ٹو رائٹ ناؤ, بٹ ایکس کے حوالے سے آج سعد رفیق صاحب کا بڑا انٹرسٹنگ ایک آئی اپنی ہی حکومت سے وہ پلیڈ کر رہے ہیں کہ ایکس کو کھول دیں, سیاست کو سیاست کی طرح سے لڑا جائے نہ کہ انٹرنیٹ پر. تو آپ کو نہیں لگتا اب ایکس کھل جانا چاہیے؟ پرسنلی مجھے لگتا ہے سنا کہ ایکس کو کھل جانا چاہیے, کیونکہ حکومت تو ہم لوگ تو خود بھی استعمال کر رہے ہیں, لیکن جنرلی اس میں تھوڑی دیکھیں نا, 2 چیزیں ہیں ہم نے دیکھنی ہے کہ ایک ٹک ٹاک بھی بین ہوا, یوٹیوب بھی بین ہوا, اینڈ اف somebody is actually فار ایگزامپل ایکس ان کا نہیں ہے ہیڈ کوارٹرز یہاں پہ, یا یہاں کے قوانین کی وہ پاسداری نہیں کر رہے, دیٹس آلسو رانگ. سو what they need to do is they need to comply with the laws of the land, اور یہاں کے جو قوانین ہیں, یہاں کے جو ریگولیشنز ہیں ان کے ساتھ بھی کمپلائی کرنا چاہیے, like YouTube did, like TikTok did. So they need to actually be serious about this. اور پی ٹی اے کے تھرو تو حکومت, خواہ وہ انٹرم حکومت تھی یا ابھی کی حکومت, لکھا جا رہا ہے. No, Akhil Saab, so your reason is fake news, right? کہ fake news میں differentiation نہیں ہو سکتی. Is that correct? دیکھیں جی, اس پہ بھی قانون سازی ہو رہی ہے, پنجاب میں تو کر رہے ہیں, اور یہاں پہ بھی بڑے سیریسلی اس پہ سوچا جا رہا ہے کہ جو ایک فیکٹ چیکنگ ہے اور جو فیک نیوز اور جو پروپیگنڈا مشین ہے یہ فیک نیوز جنریٹ کرنے کی, اس کو کم از کم جو ہے اب یو سین کہ ایڈریس ہونا چاہیے. اور یو کے میں اے آئی جنریٹڈ امیجز اور ویڈیوز, اس پہ وہ کرمنلائز کر رہے ہیں. سو اف ادر کنٹریز کین ڈو اٹ, وائی کانٹ وی ڈو اٹ؟ تو ہمیں بھی کرنا چاہیے. ہمیں بھی یہ جھوٹی خبریں, فیک نیوز, فالس نیوز, ان تمام تر جھوٹے بیانیوں سے, آئی مین سوری ٹو سے ود اٹموسٹ رسپیکٹ مہربانو صاحبہ کے لیے, یہ ان کی پارٹی, یہ شاید خود نہیں لیکن ان کی پارٹی میں ایسے کئی لوگ ہیں جو کہ فیک نیوز بناتے ہیں, اور اس کو اتنی اس کی ڈسیمینیشن ہوتی ہے اور اس طرح بنا کے بیچا جاتا ہے اس پورے بیانیے کو کہ اٹ ایکچولی لکس ریئل.
اور ہم تو آنیسٹلی اسپیکنگ سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے تھے اور ہم سوچ رہے تھے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ یہی کام شروع کر دیں کیونکہ یہ ان کا تو بڑا فیک نیوز والا کام چلتا ہے. تو ہم تو ریالٹی اور حقیقت پسند لوگ ہیں, ہم تو ریالٹی بیسڈ انفارمیشن اور نیوز جو ہے وہ چلاتے ہیں جو حقیقت پہ مبنی ہو, بجائے اس کے کہ اپنی طرف سے کچھ لگا دیا اور کچھ چلا دیا. I don't want to offend you. آپ پہلی دفعہ میرے شو میں آئے ہیں, لیکن معذرت کے ساتھ عرفان صدیقی صاحب نے کل شاہزیب خانزادہ کے پروگرام میں کہا کہ مجھے پہلے ہی بتا دیا تھا نواز شریف صاحب نے کہ وہ وزیر اعظم نہیں بنیں گے اور نہ وہ بننا چاہتے ہیں. تو پھر یہ پورا جو آپ لوگوں نے بالکل مینیفیسٹ کیا, یہ نواز دو, عوام کو نواز دو, تو پھر یہ فیک نیوز نہیں ہوا؟ یہ تو پھر آپ نے فیک نیوز کیا نا, سارا کچھ فیک تھا. پھر نہیں, یہ فیک نیوز نہیں ہے, نہیں, اٹس ناٹ فیک نیوز. دیکھیں ووٹ بینک کس کا ہے؟ ووٹ بینک میاں محمد نواز شریف کا ہے. پارٹی کا قائد کون ہے؟ میاں محمد نواز شریف ہے. لوگ کس کو ووٹ کرنا چاہتے ہیں؟ میاں محمد نواز شریف کو. تو ہم سارے ان کی پارٹی کے ساتھ ہیں اور ہم اس پارٹی کا حصہ ہیں. تو ان کی خود اپنی میاں صاحب کی, جو آپ کو یاد ہوگا کہ ہماری پہلی پارلیمانی میٹنگ تھی, اس میں خود نامنیٹ کیا میاں صاحب نے میاں محمد شہباز شریف صاحب کو ایز پرائم منسٹر آف پاکستان. تو جو دیکھیں نا, قائد جو لیڈر 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکا ہو, اسے چوتھی دفعہ بننا نہ بننا اس کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا, اینڈ اٹ ڈزنٹ میٹر ٹو ہیم. But the thing is, he actually wanted to come back and serve the nation. اور جو حالات جو حالات ملک کے بنا دیے تھے 2018 سے 2022 تک, تو his country hearkened for him and he hearkened for his country and he wanted to come back and serve the people like he did from 97 till 99, from 2013 till 2017. ٹھیک ہے, آئی اسٹینڈ کریکٹڈ. تھینک یو وکیل صاحب. I have to stop you here. I'm out of time. Thank you. I hope وہ گلاس شیلڈ جلدی ہٹ جائے تاکہ آپ اپنے والد صاحب کو مل سکیں, گلے مل سکیں. اینڈ آئی ہوپ کہ جو سیکورٹی میجرز لیے جا رہے ہیں اراؤنڈ اڈیالہ جیل آلسو, وہ بھی they will be right on point. Thank you so very much both of you. I am just going to take a break and come back with Jibran Nasir. ایک جملہ ادا کرنے دیجیے. جی بالکل کیجیے. جی اتنے ان کے ملک کو اور اتنا ان کو آنے کی ضرورت تھی, اور ان کا ووٹ بینک ہے کہ انہی کو پاسے لگا دیا ان کی جماعت نے. تھینک یو. ٹھیک ہے, اوکے, تھینک یو مہربانو. آئی نیو یو ہیڈ ٹو سے سم تھنگ. اوکے, تھینک یو مہربانو. تھینک یو وکیل صاحب. جبران ناصر, اور جبران ناصر صاحب سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں, he's always getting himself into a lot of trouble and is taking on lost causes and X may be one of them. جبران ناصر صاحب, میں آپ سے X کے حوالے سے بات کروں گا. کیا سعد رفیق صاحب نے بھی یہ اپنی حکومت کو کہا ہے کہ خدا را X کھول دیجئے اور سیاست سے لڑیے اور اس کو انٹرنیٹ پہ نہ لڑیے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی سعد رفیق کی بات سے شاید ان پر فرق پڑ جائے, لیکن پھر بند انہوں نے نہیں کیا؟ نہیں, میرے خیال میں شاید ان کے کہنے سے فرق نہیں پڑے گا. ہمیں بڑا واضح ہونا چاہیے کہ ارباب اختیار کے اہداف کیا ہیں, اور اگر ان کے اہداف ہیں آرڈر, اور آرڈر لغوی معنوں میں نہیں کہ چیزیں کسی قانون یا قاعدے کے ماتحت ہوں جیسے کہ آئین ہے, بلکہ آرڈر سے مراد کنٹرول, جو کہ ارباب اختیار چاہتے ہیں ان کے پاس ہو, کہ تمام تر چیزیں, تمام تر افراد, ایون کو مکالمہ بھی, ڈائیلاگ بھی جو ہے, نیریٹو بھی جو ہے سیاست میں, وہ ان کے ماتحت ان کے کنٹرول میں ہو. تو دو چیزیں کنٹرول میں نہیں ہوتی پاکستان میں, ہم نے دیکھا گیا انہیں کنٹرول میں لایا گیا ہے. سیاستدان یا بیوروکریٹس ہوں تو نیب کے ریفرنسز بنتے ہیں, توشہ خانہ کیسز ہوتے ہیں, ازدواجی زندگی پہ سوال اٹھایا جاتا ہے, جلا وطنی ہوتی ہے, عہدوں سے ہٹاتے ہیں, جیلوں میں رکھتے ہیں جب تک کنٹرول میں نہیں آ جاتے. عدلیہ ہوتی ہے تو ہم نے سسپینشنز بھی دیکھی ہیں, ٹرانسفرز بھی دیکھے ہیں, ایلیویشن میں خلل بھی دیکھا ہے, ریزگنیشن پہ مجبور کرنا بھی دیکھا ہے. یہ 6 ججز کا خط بھی آپ کے سامنے ہے. وہ منظر بھی مجھے یاد ہے جب ملک کے چیف جسٹس کو بالوں سے پکڑ کے گاڑی میں بٹھا کے روانہ کیا گیا تھا. میڈیا کو کنٹرول کرنا ہو تو ہم نے یہ بھی دیکھا ہے, ایمرجنسی لگا کے 1 گھنٹے میں ملک کے تمام چینلز بند کر دیے جاتے ہیں, اور اگر 1-2 چینل شرارتی ہوں, بات نہ مان رہے ہوں, کنٹرول میں نہ آ رہے ہوں, تو کیبل والوں کو بول کے ان کو ہٹا دیا جاتا ہے یا ان کے نمبرز چینج کر دیے جاتے ہیں تاکہ کمرشل ریونیو پہ امپیکٹ پڑے. صحافی ہوں تو ایک وقت میں ان کو آفر کیا جاتا تھا, نوکری سے نکالا جاتا تھا. حالیہ تاریخ یہ ہے کہ 4 مہینے جبری گمشدگی کا شکار بنتے ہیں, FIA میں چلے جاتے ہیں, جیلیں کاٹ رہے ہیں. اور عوام کی بات کریں, عوام کنٹرول میں ہے کہ نہیں یہ تو الیکشن میں پتہ چلتا ہے, مگر آپ کسی کو بھی ووٹ ڈالیں, نتیجہ کیا نکلے گا یہ تو ارباب اختیار نے طے کرنا ہے. تو فارم 47 پہ وائٹ اور بلینکو بھی چل جاتا ہے, اس میں بھی ترمیم ہو جاتی ہیں, جو نہیں بھی جیتا اس کو جتا کے وزیر اعظم بنا دیا جاتا ہے. تو ایکس کون سی بڑی بلا کا نام ہے.
تو پھر آپ یہ جو سندھ ہائی کورٹ سے ہمیں روز ایک نئی امید دلواتے ہیں کہ اب ہفتے میں کھول دیجئے اور اس کے بعد ان کے بڑے سخت کلمات آتے ہیں، تو کیا وہ صرف امید پہ ہی دنیا قائم ہے؟ اور پھر یہ بھی ہم سن رہے ہیں کہ ایلون ماسک بھی پاکستانی حکومت سے رابطے میں ہیں، وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی مدد کریں، فیک نیوز میں ڈفرینشیٹ کیا جا سکے، لیکن ریئلی از دیٹ the problem or is that a solution؟ دیکھیے سولوشن تو ہمیشہ سویلین سپریمیسی کے لیے تبھی پیدا ہوگا جب سویلین انسٹیٹیوشنز میں اتحاد ہوگا، چاہے وہ سول سوسائٹی کے پہ آپ بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ تمام تر ہائی کورٹس کے اندر سول سوسائٹی کے جو رہنما ہیں یا ریپرزنٹیٹیوز ہیں یا عام عوام ہی صحیح، وہ گئے ہیں ایکس کی پابندی کے خلاف، اور تمام تر ہائی کورٹس جو ہیں، جو ججز ہیں، ان کے بیچ میں ایک میٹنگ آف دا مائنڈز نظر آ رہا ہے کہ وہ الگ الگ پٹیشنز اپنے سامنے سن رہے ہیں، مگر ہر کوئی سوال کر رہا ہے کہ منسٹری آف انٹیریئر نے کیوں یہ بلاکنگ کی ہوئی ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کی قانونی بیس کیا ہے جو کہ مل نہیں رہی ہے، اور لگ بھی یہ رہا ہے کہ تمام تر ہائی کورٹ شاید مل کے یہ فیصلہ کریں، اور اس سے پہلے اس ملک کو آزاد ہوئے ہوئے 75 سے زائد سال ہو چکے ہیں، لیکن ابھی بھی ہم صرف پابندیوں میں گھرے ہیں، کبھی زبان پر پابندی، کبھی کسی کے اوپر پابندی، کبھی کسی ادارے پر پابندی، کبھی کچھ دکھانے پر پابندی، کبھی کسی کی آواز بلند کرنے پر پابندی، لیکن ہماری سوچ کو کیسے پابند کریں گے، اس بارے میں غور کیجیے۔ اور جو ملک سوچتے نہیں ہیں، جو عوام سوچتے نہیں ہیں، وہ ملک کبھی ترقی نہیں کرتے، اس لیے سوچ پر پابندی مت لگائیے گا، باقی آپ کی مرضی۔ بہت شکریہ، آپ نے پروگرام دیکھا، اگلے ہفتے ملاقات ہوگی، خدا حافظ۔